برائے سربلندی تشیع و اسلام و نابودی کفر ہدیہ صلوات۔ آئیے مل کر جمعی شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ آپ جتنے حاضرین مجلس عزا یہاں پر تشریف فرما ہیں، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، منتظمین صف اعظم کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، وہ شیعان حیدر کرار جو اس جہان فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہو گئے، اور ان کے لیے درود و فاتحہ پڑھنے والا دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، رسماً نہیں، خلوص نیت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ مع سورۃ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذلک قال ربنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذلک قال ربنا۔ اللہم وابس الثواب الی ارواح جمیع المؤمنین والمؤمنات، اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین علیہ السلام، واکتبنا مع الزوار الحسین علیہ السلام، وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام، واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام، وادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام، بحق محمد وآلہ الاطہار صلوات۔ مزاج کی نفاستوں پہ ناگوار نہ گزرے تو یہ والا حلقہ تھوڑا دور ہے، تھوڑا سا قریب آ جائیے آپ پر احباب، تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی دشواری نہ ہو، میرے زیادہ قریب ہو جائیں آپ، تاکہ میں بہتر طریقے سے آپ کے چہروں کی زیارت کر سکوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ، والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ، والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الأبتهي الهاشمي القرشي المكي المدني، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم أبي الزهراء محمد، ثم الصلاة والسلام على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي الشبير والشبر قاسم طوبى وسكر أشجع المتين أشرف المكين العالم المبين الناصر المعين الولي الدين الوالي الولي السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب ومظہر الغرائب ومفرق القطائب والشہاب الثاقب نقطة دائرة المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب على كل غالب علی ابن ابی طالب۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔
ولعنة الله على جميع أعدائهم من يوم أخذ نطفتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على امیر المؤمنین وارث النبیین کامل الملحدین یعصوب المسلمین نور المجاہدین زین العابدین تاج البقائین اصبر الصابرین افضل القائمین قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین فاتح البدر والعہد والخیبر والخندق الذی هو عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ لسان اللہ ید اللہ الذی قیل فی شانہ النظر الی وجہ علی عبادہ حب علی عبادہ ذکر علی عبادہ مومن اور منافق کی پہچان غدیر سے تجدید بیعت کا نام پاکیزہ شجروں کا اعلان حیدری. سامعین عزیز کا موالیان حیدر کر رہا ہے محبان علیہ اتحاد عاشقان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف فرما ہے. باوجہ بلند صلوات پڑھی مولانا. اور امام علیہ السلام کے چاہنے والوں کی خدمت میں سب سے پہلے میں امام علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں. گزشتہ کل روز شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھا. اس کے بعد ہم اور آپ مل کر شہنشاہ دورہ مرکز دین و ایمان امام علیہ الزمان رجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں ان کے جد امجد کی المناک شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں. خداوند منان کا لاکھ احسان ہے ہماری ذات پر کہ اس نے ہمیں وہ ہادیان برحق عطا کیے کہ جو فضائل کا بحر بے قرار ہے، جو کمالات کا منبع ہے، جو مجسم قرآن ہے، جو مجسم طہارت ہے، جن کی ذات میں عیب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ہم ان آئمہ اثنا عشر کو مانتے ہیں کہ جن کی حقیقت ایک ہے، ظاہری طور پہ وہ ہستیاں جدا جدا ہیں. میں نے گفتگو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ ہی کرنی ہے اور کنٹینیوسلی میں پنجاب کو بھی، ایک ٹانگ ہماری پنجاب میں ہے تو دوسری اسلام آباد میں، پھر پنجاب. اسی طرح سے میں کنٹینیوسلی جہاں بھی پڑھ رہا ہوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہی پڑھتا آ رہا ہوں. اور آج بھی آپ کے سامنے بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مناسبت سے ہی معلومات آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں گا. لیکن ایک تسلسل کے ساتھ ہم جن آئمہ اثنا عشر کو مانتے ہیں ان سب کے سب کو منصوص من اللہ مانتے ہیں. یہ ٹرم آپ نے علماء سے، مجھ جیسے طالب علموں سے سن رکھی ہے کہ ہمارے آئمہ منصوص من اللہ ہے، یعنی ان کی امامت پہ نص ہے. نص کا مطلب کیا ہے؟ حوزوی تعریف نہیں کرتا، سادہ سی اصطلاح میں نص میں 70 اور 30% نہیں ہوتا، نص میں 50-50 بھی نہیں ہوتا. نص میں ہوتا ہے 100%. نص میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ نہیں تو شاید وہ امام، وہ نہیں تو شاید وہ. نص میں ہوتا ہے یہ تو بس یہ جملہ پہنچاؤں. نص میں لنگڑے لولے
इमाम नहीं होते। नस्से कुरानी है, हम जिन आइमा इसना अशर को मानते हैं वो नस्से कुरानी किस तरह से कि खुदावंद ने मुतआल ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह उसने जब नज्म की इब्तिदा की तो फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन नज्मी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सितारे की कसम जब वो गिरे, कसम खाई ना उसने, और कौन सी चौखट थी कि जिस पे सितारा उतरा था। भाइयों की किताबों में भी मौजूद है, मैं अमाली से उठा के पढ़ रहा हूँ। इब्न अब्बास कहते हैं हमने नमाज इशा मुकम्मल की, नबी ने फरमाया कल बवक्ते फजर, सुबह फजर के वक्त एक सितारा किसी चौखट पे उतरेगा, जिसकी चौखट पे आएगा वो मेरा वसी होगा, मेरा खलीफा होगा, मेरा जानशी होगा। सबकी हसरत थी ऐ काश सितारा हमारी दहलीज पे उतर जाए, ऐ काश सितारा हमारी चौखट पे उतर जाए। आइए मैं आपको कुछ रातें ऐसी दिखाता हूँ जिसमें बड़े बड़े लोगों ने कुछ चीज़ों की हसरतें की थी। मुझे तारीख़ इस्लाम में वो 3 रातें मिली जिसमें बड़े बड़े लोग कुछ चीज़ों की हसरत कर रहे थे। एक रात मुझे सितारे वाली रात मिली, एक रात मुझे खैबर वाली रात मिली, एक रात मुझे मुबहले वाली रात मिली। सितारे वाली रात में सितारे के उतरने की हसरत कर रहे थे, मुबहला वाली रात में सारे सच्चे बनने की हसरत कर रहे थे, और खैबर वाली रात में सारे मर्द बनने की हसरत। इस सदी में ना सामने दाढ़ियों वाले थे, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, ज़ाहिरन को बड़ी बड़ी मूंछों वाले, सामने वो थे। नबी कह रहे हैं आलम मर्द को दूंगा। इस दौर में हम ना आते तो शायद ना समझा पाते। मर्द वो नहीं होता जो फिजिकली मर्द होता है, मर्द वो होता है जो रूहानी एतबार से मर्द होता। मर्द वो नहीं होता जो फिजिकली मर्द हो, मर्द वो होता है जो मानवीय एतबार से मर्द हो। तो अब सितारा चौखट अली इब्न अबी तालिब पे गिरा था, उसने कहा नज्मी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये वही कहता है जो वही इलाही होती है। अब उसी रसूल आज़म फिर वही इलाही कभी हदीस बनी, कभी वही इलाही कुरान बना। अगर उसमें पहलू एजाज़ी है, सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। उसी नबी ने फरमाया था यकून मिन बादी इस्ना अशर खलीफा। एक तसल्सल के साथ मुझे लेके जाना है सिलसिला गुफ्तगू को इमाम हुसैन काज़िम अलैहिस्सलाम तक। फरमाया यकून मिन बादी इस्ना अशर खलीफा। मुझे वक्त की इंतहाई किल्लत है, क्योंकि मेरे वक्त में चौधरी साहब पढ़ गए थे, ठीक है, अल्लाह उनकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। लेकिन फिर भी अगला सफ़र मेरा लंबा है, मुझे फालिया तक पहुंचना है, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह नज़ीर जो वक्त मुझे दिया गया मैं शायद उससे 5 मिनट पहले ही तमाम कर दूँ। तवज्जुहात का आपकी तालिब तवज्जुहात हो गई तो मेरे आने का मकसद तमाम हो जाएगा। अज़ीज़ान ने भी कहा उसी नबी ने फरमाया यकून मिन बादी इस्ना अशर खलीफा, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, भाइयों की किताबों में भी है, हमारे यहाँ भी है। मेरे बाद 12 खलीफा जानशीन होंगे, कुल्लुहुम मिन कुरैश, सारे के सारे कुरैश से होंगे। कुल्लुहुम मिन बनी हाशिम, सारे के सारे बनी हाशिम से होंगे। अच्छा, नबी ने कहा मेरे बाद 12 खलीफा जानशीन होंगे। अब बिहार में भी रिवायत है, अल-काफ़ी के अंदर भी रिवायत है, नबी ने एक मकाम पे पहले का नाम लिया और आखिरी का नाम लिया। दूसरी रिवायत में नबी ने 12 के नाम भी लिए, 12 के नबी ने अलकाबात भी बताए, और गदीर में भी नबी ने एक की विलायत का ऐलान नहीं किया था। ज़ाहिरन एक की विलायत का था, लेकिन दरअसल क्या फरमाया था इन्नहु आखिरु मकामिन, खुतबे गदीर से इक्तिबास, इन्नहु आखिरु मकामिन अक़ूमुहु फ़ी हाज़ल मशहद फ़स्महु वातिहु बल कानु लिअम्रि रब्बिकुम फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हुवा मौलाकुम व इलाहुकुम सुम्मा मिन दूनिही नबिय्युहु व रसूलुहु वल मुख़ातिबु लकुम सुम्मा मिन बादी अलियुन वलियुकुम व इमामुकुम सुम्मा अल इमामतु फ़ी ज़ुर्रिय्यति मिन वुल्दिही इला यौमिन तल्क़ौना अल्लाह व रसूला। नबी ने फरमाया याद रखो तुम्हारा पहला वली अल्लाह है, दूसरा वली मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँ, तीसरा वली अली हैदर कर्रार है, और अली के बाद इसकी नस्ल से इसके 11 बेटे इमाम हैं। यहाँ तक कि ये
सुना भी रहे थे। सामने तकरीबन 1.25 लाख का मजमा था और एक बड़ा टेक्निकल सा नारा आप लगाते हैं, 1.25 लाख नारा है जरी, इसमें तारीख इस्लाम छुपी हुई है, कदीर की तरफ इशारा है। जहाँ 1.25 लाख का मजमा था, नबी अली दिखा भी रहे थे, अली सुना भी रहे थे, तो जो देख के अली से मुकर गए, जो अली सुन के मुकर गए, फिर जुमला कहने की इजाजत दीजिए, नबी ने अली दिखाया भी, अली सुनाया भी, जो सुन के मुकरे वही सबसे बड़े बहरे थे, जो अली देख के मुकरे वो सबसे बड़े अंधे। अलामा हुआ अल बसीर लाल बसर, अंधा वो नहीं होता जिसकी आंखें ना हो, अंधा वो होता है जिसका दिल अंधा हो। फरमाया सुम्मा इमामत फी ज़ुर्रिय्यति मिन वल्दी इला यौम तल्क़ौन अल्लाह व रसूला, इसके बाद इमामत ज़ुर्रिय्यत अली इब्न अबी तालिब में आएगी। हमारे 12 के 12, मैं इस मजमे में से अगर सबसे छोटे बच्चे को भी खड़ा करूं और उसे कहूं बेटे मुझे 12 इमामों के नाम बताओ, तो वो अव्वल अली बताएगा, फिर कहेगा मौलाना दूसरे हसन अलैहिस्सलाम, 12 फरफर सुनाएगा। क्यों? इसलिए कि माएँ हमारे घरों में बच्चे को बाप का नाम बाद में सिखाती हैं, पहले अली कहना सिखाती हैं। ये तरबियत है, ये मिजाज है हमारे घरों का, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के चाहने वालों के घरों का। तो वो सारे 12 के 12 बता देगा। मुसलमानों की किताबों में भी 12 है। आज पाकिस्तान इस बात का शायद मैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का दाई हूँ, लेकिन जो किताबों में लिखा हुआ है वो पढ़ना तो तौहीन नहीं होती ना। 30 से ज़ायद मेरे पास हवाले इस पर मौजूद हैं कि जिसमें 12 वो है। मैं फकत वो 12 आपको बता देता हूँ और आप फिर देखिएगा कि अल्लाह का कितना लुत्फ है हमारे और आप पे। हमारे 12 में कोई भी नक्स नहीं है, गिनती भी पूरी है, मसदीक भी पूरे हैं। उधर 12 जमाने के 30 से ज़ायद हवाले जाते हैं किताबों के अंदर। पहले 4 खुलफाए राशिदीन, अच्छा, उसके बाद 5वें नंबर पे वो जिसने अली से जंग की, 6ठे नंबर पे मुसलमानों की किताबों में ऑफिशियल खलीफा है यजीद इब्ने मुआविया लानतुल्लाह अलैह। 7वें नंबर पे मरवान इब्ने हकम, उसके बाद उसके 4 बेटे, उन 4 के दरमियान उमर बिन अब्दुल अजीज। तो ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है, मैंने तमहीद इस्तेमाल कर ली, जुमला कह के मौजू पे आ रहा हूं, ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है। किसी का 7वां वो है जिस पे नबी ने लानत की, सिर्फ उस पे नहीं उसके बाप पे भी लानत की, उसे मदीने से निकाला। मेरा 7वां वो है जिसे मूसा काज़िम कहा जाता है। ये बुलंद एक बैठी सलवार पढ़ो चलो। 7वें इमाम मूसा काज़िम, इसमें मुबारक है मेरे मौला का मूसा, लक़ब है काज़िम। और आइमा इस्ना अशर में से इनके बाज़ अलक़ाबात इनके नामों के साथ ऐसे जम हुए कि गोया नाम का हिस्सा करा हुआ है। अली ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन लक़ब है लेकिन नाम का हिस्सा है। और बाज़ औक़ात आप कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, यानी लक़ब से इमाम को याद कर रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, बाक़िर अलैहिस्सलाम, बाक़िर लक़ब है, मोहम्मद इसमें गिराम है। जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, सादिक़ लक़ब, काज़िम लक़ब, मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। अच्छा, काज़िम किसे कहा जाता है? सूरह आल इमरान में पुकारा, जो मैंने सलाम कलाम में पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्रा, कि मुत्तक़ी लोग वो होते हैं जो तंदुरुस्त हो फिर भी देते हैं, भले दिन हो फिर भी अता करते हैं। मिम्मा, जी जी, बिन मांगे देते हैं, ला शक फी, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया है, उन्हें दिया है उसमें से अता करते हैं। अच्छा, लोग 4 ही तरह के होते हैं, कैटेगराइज जब इन्हें किया गया रिवायतों में तो 4 ही तरह के लोग मिले, या सखी मिला, या करीम मिला, या बखील मिला, या लईम मिला। 2 इनमें से कभी हैं, 2 मुस्तहसन हैं, बखील और लईम कभी हैं। बखील उसे कहा जाता है जो खुद तो खाता है औरों को नहीं खिलाता।
لئیم اسے کہا جاتا ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے. یہ دونوں آل محمد سے بڑی دور ہیں. آل محمد تو آل محمد، یہ تو ان کے نوکروں سے دور ہیں. بخیل تو ان کا سلمان نہیں ہے، ہاں بخیل تو ان کا کمبر و مقداد نہیں ہے. پیچھے بچی دو، سخی اور کریم. سخی کسے کہا جاتا ہے اور کریم کسے کہا جاتا ہے؟ سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھاتا ہے اوروں کو بھی کھلاتا ہے. کریم اسے نہیں کہتے کہ جو خود کھاتا ہے اور اوروں کو کھلاتا ہے. آل محمد سخی بھی ہیں، آل محمد کریم بھی ہیں، اس لیے کہ سخی اسے کہا جاتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے اوروں کو بھی کھلاتا ہے. کریم اسے کہا جاتا ہے جو خود نہیں کھاتا اوروں کو کھلاتا ہے. آل محمد کریم ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو انتہا کر دیتے ہیں کرم کی. اور یہی امام موسیٰ، ان میں سے ہر ایک کریم ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولا نے جو دور گزارا اس میں سے ایک مہدی بن منصور دوان کی، بنو عباس کا کریم کتنا ہے جعفر صادق علیہ السلام کا لال. اس نے چاہا مولا کو فدق واپس کر دے، مولا کو فدق واپس کر دے. اور اس نے مولا سے کہا، مہدی بن منصور دوان کی، اس نے مولا سے کہا آپ حد بندی کیجئے فدق کی. مولا سے جب یہ کہا، مولا نے حد بندی کی. مولا نے کہا فدق کا ایک کونا کوہ احد ہے. غلط سمجھتا ہے زمانہ کہ فدق کھجوروں کی لڑائی تھی. میں استدلال تاریخ سے مولا کی سیرت سے پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا مولا حد بندی کیجئے. مولا نے کہا ایک کونا کوہ احد ہے، دوسرا کونا عریش مصر ہے، تیسرا کونا تومت الجنت ہے، جنت ہے. اس نے کہا مولا حد بندی کیجئے. مولا حد بندی کر رہے ہیں اور مولا اس حد بندی کے اندر پوری مملکت اسلامیہ کو لے آئے، یعنی پوری مملکت اسلامیہ کو فدق کی حدود کے اندر لا کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنوا دیا کہ فدق کھجوروں کی لڑائی نہیں تھی. کل بھی ولایت علی کا مسئلہ تھا، آج بھی ولایت علی کا. فدق مملکت اسلامیہ کی لڑائی نہیں ہے، یہ اختیارات الہیہ کا جھگڑا ہے جو مولا نے حد بندی کی ہے. قریب تھے ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ. فرمایا یہ غیظ کو پی جانے والے ہیں ظاہری طور پہ. قاظم کہاں کسے جاتا ہے؟ اگر آپ لغت اٹھائیں تو اس کے روٹ ورڈز آپ کو ملیں گے کاف کش والا، زوئیں اور میم. قزم عربی میں کہتے ہیں سانس کی نالی کو، اسی لیے قزوم یا قزوم سانس رکنے کے معنی میں آتا ہے. اور اگر مشکیزے کو پانی سے بھرا جائے اور اس کے تسمے بند کر دیے جائیں تو اس کے لیے قزم السکا کی تعبیر استعمال ہوتی ہے. غیظ کسے کہا جاتا ہے؟ عام طور پہ آپ نے سن رکھا ہے غیظ و غضب، پھر ان دونوں میں فرق بھی ہے. غیظ اور ہے، غضب اور ہے. غیظ کسے کہا جاتا ہے؟ غصے کے اندر جو غصے کی آخری سٹیج ہوتی ہے اسے غیظ کہا جاتا ہے، جس کے اندر انسان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے. اچھا غضب کیا ہے؟ غضب بھی غصے سے متعلق ہے، غیظ بھی غصے سے متعلق ہے، لیکن غیظ ہے جذبہ انتقام، غضب ہے ارادہ انتقام. جذبہ انتقام اور ہے، ارادہ انتقام اور ہے. اللہ کے لیے کبھی بھی لفظ غیظ استعمال نہیں ہوتا، غضب استعمال ہوتا ہے. کیوں؟ وہ جذبہ نہیں رکھتا انتقام کا. یہ توحید ہے آل محمد کے ماننے والوں کی، وہ ارادہ انتقام رکھتا ہے. تو قصد لغت کے اندر ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عزیزان گرامی قدر پیش کر دیے. غیظ یعنی غصے کی آخری کیفیت. اور اگر کوئی اسی غیظ کو پی جائے اسے قاظم کہا جاتا ہے. لفظ بدل دیتا ہوں، جس کا غصہ یہاں تلک آ جائے اور وہ اپنے غصے
موسیٰ کاذب یعنی غصے کو پی جانے والا، یہ اسم گرامی قدر تاریخ میں ایک نبی کو بھی ملا تھا، وہ نبی موسیٰ تھا، لیکن اس کی ایک صفت تھی جسے قرآن نے ذکر کیا، فرجع الی قومہ غضبانا، موسیٰ غضب والے نبی تھے، موسیٰ جلال والے نبی تھے، اسی لیے قرآن نے اس تعبیر کے ساتھ موسیٰ کو یاد کیا، اس نے کہا ایسا کر لیتا ہوں، ایک موسیٰ کو نبی بنا دیتا ہوں، ایک موسیٰ کو امام بنا دیتا ہوں، اسے غضب والا بناؤں گا، اسے کاذب بناؤں گا، تاکہ اگر غضب پروردگار کی تجلی دیکھنی ہو تو موسیٰ نبی کو دیکھ لے گا، قلب پروردگار دیکھنا ہو تو موسیٰ کاذب کو دیکھ لے گا۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یعنی ان سے غصے کو، اور مجھے وہ یاد آ رہی ہے تاریخ کی بات کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کی نسل سے ایک بندہ تھا، اور اس شخص کی عادت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ جسارت کیا کرتا تھا، شان علی میں ہمیشہ جسارت کیا کرتا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شان میں۔ ایک روز مولا اس کے کھیت میں چلے گئے، اب جب مولا اس کے کھیت میں گئے ہیں نا، اس نے مولا کو آتے دیکھا، پھر جسارت کی، کہا میری فصل کو اپنے قدموں سے نہ ڈھونڈیے۔ اصحاب امام اکثر و بیشتر کہتے تھے مولا آپ حکم کیجئے، ہم گویا اپنے لفظوں میں کہیں اس کی زبان کھینچ لیتے ہیں، مولا اس کی فصل کے اندر جا رہے ہیں، کہا میری فصل کو اپنے قدموں سے نہ ڈھونڈیے، اس کے قریب گئے، کہا اس فصل کو جو تو نے کاشت کیا ہے اس پہ کتنا ایکسپینس تیرا آیا ہے؟ اس نے کہا 100 دینار۔ کہا محصول کی کتنی تمنا ہے؟ کہنے لگا میرے پاس علم غیب نہیں ہے، جسارت بھی جسارت کرتا جا رہا ہے، مولا کا بیان تو کرو۔ اس نے کہا 200 دینار، یعنی کل 200 دینار وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، 100 دینار اس نے خرچ کیا تھا، 300 دینار جعفر صادق کے لال نے نکالے، اس کے ہاتھ میں رکھے، وہ حیران تھا، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا، 300 دینار اسے کریم نے عطا کیے، اس کی فصل سے واپس نکل رہے ہیں۔ اگلے روز یا اسی دن مسجد میں آئے، مولا کے پہنچنے سے پہلے وہ بندہ مسجد میں موجود تھا، جو ہی امام مسجد میں آئے ہیں کہنے لگا اللہ عالم حیث یجعل الرسالۃ، اللہ بہتر جانتا ہے اس نے امامت کو کس دہلیز پہ اتارنا ہے۔ مل کے حیدری زیدان جی نکال، یعنی اس طرح سے مولا نے تبدیل کر دیا اس کو۔ تو موسیٰ کاظم ہے، کل حیات میرے مولا کی ہے 55 برس۔ اور میں رات مرکزی امام بارگاہ گجرانوالہ میں بھی خطاب کرتے ہوئے میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا کہ عام طور پہ خطبہ پڑھنے والے اس موضوع سے ڈرتے ہیں، ڈرے وہ جس کے پیر نے اسے ڈرنا سکھایا ہو۔ موضوعات کو ٹچ نہیں، بزرگان علماء کی روش ہے الحمدللہ، لیکن آپ بھی جانتے ہیں ممبر سے اس روز کی مناسبت سے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جو بھی خطیب آئے، جو بھی روز ہو، جو بھی ذاکر آئے، جو بھی روز، ہاں ولایت کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن ولایت علی کی ہو تو بھی وہی معنی رکھتی ہے، ولایت امام موسیٰ کاظم کی ہو تو بھی وہی معنی رکھتی ہے۔ پابند کیا جائے کہ اس امام کی زندگی پہ بات کی جائے۔ عزیزان ذی نکال، امام کی کل حیات ہے 55 برس، مقام ابا کے مقام پہ دنیا میں آئے ہیں، اور پھر لطف دیکھیے گا حضرت حمیدہ خاتون صلوات اللہ علیہا، امام جعفر صادق علیہ السلام حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں اس پہلو کو؟ یعنی ایسے وقت میں بھی حج سے اعراض نہیں کرتے تھے، تو ہمارے یہاں بسا اوقات واجب ہو جائے تو پڑا رہتا ہے نا، جو بھی واجب ہو فوراً جائیے، لفظ بدل دیتا ہوں، جا کے علی کی جائے ولادت کا دیدار کر کے آئیے۔ تو وہاں پہ امام علیہ السلام دنیا میں جلوہ فکر ہوئے، 128 ہجری میں مولا دنیا میں آئے ہیں، بنو عباس اور بنو امیہ آپس میں دست و گریباں تھے، کل حیات ہے 55 برس، 55 برس میں سے 35 برس ظاہری طور پہ منصب امامت پہ رہے ہیں، ان 35 برسوں سے 20 برس پہلے اپنے بابا کے ساتھ رہے ہیں، اور 128 ہجری میں دنیا میں آئے، یہ تاریخ ہے، 132 ہجری میں اقتدار منتقل ہو گیا بنو عباس کی طرف، بنو امیہ سے۔ بنو عباس نے اقتدار لیا کیوں تھا؟ بنو عباس نے اقتدار لیا تھا آل محمد کے نام پہ، اور پھر آل محمد کو انہوں نے دور رکھا۔ یہی ہو رہا ہے آج کل بھی 5 جگہوں پہ، آپ کی
جھنگی کی بات نہیں کر رہا، بعض جگہوں کی بات کر رہا ہوں کہ ممبر پہ بنو عباس نے کیا کیا، اقتدار علی اور اولاد علی کے نام پہ لیا اور پھر علی اور علی کی اولاد کو ہی دور رکھا گیا۔ یہی بعض جگہوں پہ ہو رہا ہے کہ ممبر پہ آیا تو آل محمد کے نام پہ جاتا ہے، لیکن تعلیمات وہ دی جاتی ہیں جو آل محمد سے دور کرتی نظر آتی ہیں۔ توجہ ہے آپ کا؟ ان معلومات کو اپنے عقیدوں کے دامن میں جگہ دیجیے گا۔ تو اب 132 ہجری میں اقتدار منتقل ہو گیا، 20 برس میرے مولا نے گزارے، اس کے بعد 35 برس رہ گئے، 14 سال قید ہے نا شک کافی، لیکن جب 14 سالوں کے علاوہ 41 برس بچتے ہیں، اللہ اکبر، اس میں علی بن یقین جیسے کی تربیت کی، وہ زمانہ کیوں نہیں بتاتا عزیزان ذیوکار، اس میں صفوان جیسوں کی تربیت کی، وہ زمانہ کیوں نہیں بتاتا؟ اس میں امام علیہ السلام کے مناظرے بھی ہیں، اس میں امام علیہ السلام کی خدمات بھی ہیں، اور میں جوانوں سے ہمیشہ کہتا ہوں خود بھی تھوڑی اسٹرگل کیجئے، سرچ کیجئے، امام کی سیرت کو نیام پہ پڑھا کرے، گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اس میں سے میرے مولا نے جب ظاہری طور پہ منصب امامت پہ آئے ہیں، 4 بنو عباس کے سفاک بادشاہوں کا دور دیکھا ہے۔ ان 4 میں سے جو آخری دور میرے مولا نے دیکھا ہے وہ ہارون الرشید کا دیکھا ہے۔ ہارون الرشید جسے کتابوں میں بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا، لیکن دشمن سادات تھا، دشمن آل محمد تھا۔ ایک دن مولا سے کہنے لگا، مدینے میں آیا ہے اور مدینے میں آ کے اس نے قبر رسول کو السلام علیکم یا ابن العم کہہ کے مخاطب کیا۔ جعفر صادق کا لال آگے بڑھا اور فرمایا، بابا میرا سلام ہو۔ یہ کہنے لگا، آپ بھی رسول کی نسل سے ہیں، ہم بھی رسول کی نسل سے ہیں، فرق کوئی نہیں ہے۔ امام نے کہا، بڑا فرق ہے، اگر آج نبی آ جائیں اور تم سے رشتہ مانگے تو دو گے؟ میں نے کہا انکار کیسے کر سکتا تھا، بڑے بھی دیتے رہے تھے، بڑے بھی دیتے رہے تھے، کہا دو گے، کہا دیں گے، کہا یہی فرق ہے، تم بیٹی دے سکتے ہو، ہم نہ لے سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں۔ ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں، ہم رسول اللہ کے بچے ہیں، ہمارا بابا رسول ہے، امام کا دشمن ہارون ہے۔ اچھا، ادھر تاریخ میں جو موسیٰ تھا، اس موسیٰ نے بھی دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ میرے اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر و جانشین بنا دے، ہارون کو، یعنی اس موسیٰ کا جانشین ہارون تھا، اس موسیٰ کا دشمن ہارون ہے۔ آپ نے لطف نہیں لیا جملے کا، پتہ چلا ناموں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس موسیٰ کو ذہن میں رکھیے، اس کے جانشین ہارون کو ذہن میں رکھیے، ان موسیٰ علیہ السلام کو ذہن میں رکھیے، ان کے دشمن ہارون کو ذہن میں رکھیے، اور یہاں 4 مصرے علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ کہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں دنیا کا، اور بچوں کے لیے ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، بندگان زر بیٹے کہا جاتا ہے اس کو جو مال کا بندہ ہوتا ہے۔ موسیٰ کا جانشین ہارون، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کا دشمن ہارون۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی مصر عمر کر دیے، انہوں نے کہا دنیا کا اس سمیٹ کے مامون بن گئے، دولت سمیٹی اتنے کہ قارون بن گئے۔ ان بندگان زر کی سیاست کو دیکھیے، موسیٰ کو زہر دے کے بھی ہارون بن گئے۔ امام علیہ السلام، اور بس میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، بس زیادت کے 1 سے 2 جملے امام علیہ السلام کے پڑھوں اور گفتگو کو سمیٹ دوں۔ السلام علیکہ یا علم الدین والتقی۔ توجہ ہے آپ آبیسی میں؟ اے دین اور تقوی کے علم، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ ایک سلوات کی تلاوت فرما دیجئے، محمد آئیے، بسم اللہ، آئیے، سلام علیکم، یا آئیے رسل، بسم اللہ، انتہائی قابل احترام ذیوکار جناب شوکت شوکت سر، خداوند متعال سفر پہ خطر فرمائے، زبان میں بیان میں، علم و عمل میں، مجھ جیسے طالب علموں سمیت ہر صاحب منبر کے مزید اضافہ۔ توجہ، میں بالکل آخری مراحل میں حضور والا چند جملے مسائل کی عرض کروں گا اور یاد رہے۔ السلام علیکم یا علم الدین والتقی، علم عین سے، علم کو علم کا مطلب ہوتا ہے نشانی، ایک الف سے بھی علم ہوتا ہے، بیسیکلی وہ حمزہ ہوتا ہے لیکن پڑھا
کو چلے الف جاتا ہے، الف اس کی کرسی بنتا ہے اوپر حمزہ، الف لام میم، وہ درد کے معنی میں آتا ہے، یہ علم نشانی کے معنی میں آتا ہے۔ آپ کے علم کو بھی علم اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ نشانی ہے۔ جملہ رک کے کہوں، آپ کے آئین والے علم سے بڑے لوگوں کے دلوں میں الف والا علم اٹھتا ہے، جبھی تو ان کے نکاح ٹوٹتے ہیں۔ کہا دین اور تقویٰ کے علم نشانی ہمارا سلام ہو۔ السلام علیکہ یا ایبۃ علم المرسلین، اے مرسلین کے علم کے ایبا آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ کون؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ایبا کسے کہا جاتا ہے؟ مولا سید سجاد علیہ السلام نے بھی جو دربار یزید میں خطبہ دیا تھا 90+ جس میں القوات مولا امیر علیہ السلام پڑھے تھے، اس میں میرے مولا نے فرمایا تھا انا ابن مکہ و مینا انا ابن زمزم و صفا الی آخری، اس میں میرے مولا نے فرمایا تھا میں اس کا بیٹا ہوں ایبت علم اللہ، جو اللہ کے علم کا ایبا ہے۔ مولا علی ایبا علم الہی ہیں، امام موسیٰ کاظم ایبا علم مرسلین ہیں۔ ایبا کسے کہا جاتا ہے؟ یہی پہ میں تقریر کو روک دوں گا۔ مستورات مائیں بہنیں بیٹیاں زیور پہنتی ہیں، ایسا ہے نا، جچتا بھی انہیں پہ۔ مرد کے لیے نہ وائٹ بورڈ بنا نہ کوئی اور بنا، شریعت نے حرام قرار دیا۔ وہ زیور پہننے کے بعد جس ظرف میں رکھتی ہیں اسے ایبا کہا جاتا ہے۔ کہا علی ہے اللہ کے علم کا ایبا، تو پھر جملہ پہنچاؤں، جس ظرف میں اللہ اپنا علم رکھے اسے علی حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ اٹھتے ہاتھ سلامت رہے، جملہ مکمل کروں۔ جس ظرف میں اللہ اپنا علم رکھے وہ علی بنتا ہے، اور جس ظرف میں اللہ مرسلین کا علم رکھے وہ موسیٰ کاظم کرار۔ مخصوص شہادت تو آخری پڑھنے والے کا حق۔ جی چاہتا ہے چند جملے اس باب الحوائج کے پڑھوں جس کا سن چھوٹا تھا، اجر کو لگنے والا تیر بڑا تھا۔ اجر کو آپ کی آوازیں بلند ہوئی، آنکھوں کا وضو ہو گیا، بڑی جلدی ممبر اگلے ساحل زیوی کار کے حوالے۔ حسین نے کہا حل انا المذنب ام ھذا الرذیل، جنگی والو غریب کربلا کا قصور کوئی نہیں تھا، لیکن اتنا غریب ہو گیا، کہتا تھا اے فوج اشقیاء، اگر تمہارے نزدیک قصور ہے تو مجھ بطول کے بیٹے کا ہے، میرے اصغر کو پانی پلاؤ۔ اجر قبل اللہ۔ ایک مرتبہ حرملہ لعین سے عمر سعد کہتا ہے اکتا کلام الحسین، آپ سبیلے لگاتے ہیں نا، ماتمی آئیں عزادار آئیں، سبیل پہ کھڑا ہوا خدمت گزار کوشش کرتا ہے سب سے پہلے چھوٹے بچے کو سبیل کروائے۔ میں اس کا ترجمہ اپنے لفظوں میں یوں ہی کرتا ہوں، گویا عمر سعد نے حرملہ سے کہا حرملہ ذرا اصغر کو سبیل تو کروا دے۔ پس عزادارو اتنا کہنا تھا، اس لعین نے 3 پھل والا تیر اٹھایا۔ یہ 3 پھل والا تیر ایک مقام پہ نہیں چلا، کم از کم 3 مقام ملے جہاں یہ چلا، اس میں سے ایک مقام پہلے پڑھوں گا، پھر اصغر کے گلے والا 3 پھل والا تیر پڑھوں گا۔ وہ مقام کون سا تھا؟ عزادارو 3 پھل والا ایک تیر غریب کربلا کے سینے پہ مارا گیا۔ حسین سامنے سے کھینچنا چاہتے ہیں، تیر کھچا نہیں، کرو سوال کدھر سے نکالا؟ غریب کربلا نے اپنی پشت سے نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ جس تیر نے حسین کے سینے میں سوراخ کیا، اللہ جانے اصغر کے گلے کا حال کیا کیا۔ ادھر
अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़लबि यन्क़लिबून। नन्ही सी कब्र कौद के असगर को गाड़ के